السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 7 مارچ کی کال لے کر. اچھا جناب، آج ہم اپنی ایک بات آپ سے شیئر کریں گے. 17 جون 2021 کو ہم نے ایک بات کہی کہ ٹریڈنگ میں امیدوں پہ چلنا بالکل فینٹیسی میں رہنے جیسا ہے. تصورات میں ٹریڈنگ میں دراصل جو ہے نا ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے، اور ریالٹی کیا ہے؟ ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات مجھے سامنے آئی میرے 17 جون 2021 کو ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا. اچھا جناب، آ جاتے ہیں آج کے سیشن کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں، مارکیٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں. غیر یقینی صورتحال کے درمیان بلز کی واپسی دیکھی گئی آج. ویسے تو پورا ہفتہ مارکیٹ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہی، مگر بلز اور بیئرز کے درمیان مسلسل ایک رسہ کشی یا کھینچا تانی کی کیفیت نظر آئی، جس کا تذکرہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بظاہر کر چکا ہوں. آج کے سیشن میں ایک مثبت تبدیلی آئی کہ اچھے سٹاکس بڑے بہترین والیوم کے ساتھ آگے بڑھے اور انڈیکس بھی اوپر گیا. ٹھیک ہے، بڑا زبردست. اور لکیلی ان میں کچھ سٹاک ایسے جس میں لوگ کافی مایوس نظر آ رہے تھے، اور اسپیسیفکلی چونکہ ہمارے وہ پورٹ فولیو سٹاک تھے تو ہم میں کافی ریلیکس وہ تھا کہ ٹھیک ہے، دے آر اسٹل ان اے رینج. اچھا جناب، ہفتہ وار رجحان اگر ابھی تک دیکھیں تو ابھی بھی وہ اس میں انڈیسیشن ہے. منڈے کو بری طرح نیچے، ٹیوزڈے کو اوپر، پھر وینسڈے کو نیچے، آج تھرسڈے کو اوپر. تو ایک یہ ملا جلا رجحان ہے جو انڈیسائسو سچویشن پہ پوائنٹ کرتا ہے. مگر اس ملے جلے انڈیسائسو رجحان کے باوجود پیٹرن کا ایک حصہ مثبت دلیل دیتا ہے کہ جو مارکیٹ میں بلز اپنی انرجی کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آج کا والیوم ڈسٹریبیوشن بہت اچھا ہے، مثبت مارکیٹ کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں آخری سیشن میں اس کا بڑا رد عمل ہوگا. اور اب چونکہ رمضان ہے تو 2 سیشن نہیں ہوں گے جمعے کو، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو سرپرائزنگ جو مووز ہوتی ہیں اس سے ایٹ لیسٹ بچت رہے گی. اچھا جناب، چارٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو 1,12,702,648 اس کے اوپر بلز کی ایکسائٹمنٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ تھی، تو وہ آپ کے سامنے. اس میں جو سب میں خوبصورت بات ہے اس چارٹ میں، ایک تو کنسسٹنسی ہے، شروع سے آخر تک تسلسل رہا ہے بلز کا. پھر 24 کروڑ کا والیوم، یہ بڑا حوصلہ افزا ہے کیونکہ ہم 10-11 کروڑ پر آ گئے تھے. 11 کروڑ سے ہم 15 کروڑ ہوئے، 15 کروڑ سے آج ہم 24 کروڑ ہو گئے. تو یہ ایک اچھی سائن ہے کہ جو کنسسٹنسی والیوم کے بڑھنے میں آ رہی ہے. پھر اگر میں والیوم کنٹریبیوٹرز میں دیکھوں تو وہ جو پینی سٹاک، بروکر بیبی جو ہیں زیادہ والیوم میں نظر آتے تھے تو اس سے جان چھوٹی ہے. کل پی آئی بی ٹی ایل کا 5 کروڑ سے اوپر کا والیوم تھا 15 کروڑ کے ٹوٹل والیوم میں. آج بھی اس کا 5 کروڑ کے قریب ہے، مگر آج کا ٹوٹل والیوم 24 کروڑ ہے. اور ساتھ میں مجھے فوجی سیمنٹ، محفل لیف، او جی ڈی سی، پی پی ایل، بی او پی، ایس این جی پی، یہ سارے 1 کروڑ کلب میں نظر آ رہے ہیں. تو وچ از اے ویری گڈ سائن، ویری گڈ سائن. ایس این جی پی کی تو کلوزنگ بھی جو آپ کی جو میرے خیال میں 5 تاریخ کی کال ہے اس سے اوپر ہوئی ہے. تو اسٹاکس پرفارمنگ فائن، اور وہ اسپیسیفکلی وہ اسٹاک اچھا پرفارم کر رہے ہیں جو آپ کی بائنگ رینج میں آئے، آپ کے پورٹ فولیو میں تھے. آگے چلتے ہیں جناب. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، میں جو ہوں بلز کے کم بیک پہ بلیف کرنا چاہ رہا ہوں. جب میں دو تین چیزوں کو ملا کے دیکھتا ہوں، جس طرح میں نے کہا والیوم، پھر ان کی جو پیٹرن مجھے خاص نظر آ رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل جو ہے انڈیکس 1,14,295 336 کو فوری ٹارگٹ کر سکتا ہے. اب اگر اس ٹارگٹ کے اوپر مستحکم رہتا ہے تو پھر ہم آگے کی طرف سوچ سکتے ہیں، اور وہ آگے کی طرف اگر یہ جاتا ہے تو 1,15,150 تک جا سکتا ہے. میں نے اس میں سٹاپ لاس لیول 1,13,235 کا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسی کے نیچے مجھے مارکیٹ میں پرابلم نظر آتی ہے.
مگر جب ایکسائٹمنٹ کے ساتھ مارکیٹ کھلتی ہے تو اپنے اس اسٹاپ لاس کو 1,13,663 کے نیچے لے کے جانا چاہیے. ایون اگر یہ 1,14,336 کے پاس ٹریڈ کرنے لگے تو آپ کو 1,14,051 تک بھی اپنا اسٹاپ لاس لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں مسلسل پچھلے دنوں میں یہ بات کہتا رہا تھا کہ دیکھو یار، حالانکہ مارکیٹ گر رہی تھی اور کنسسٹنٹ تھی گراوٹ میں، اگر آپ پچھلے ہفتے کو دیکھیں تو اس کے باوجود میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہے ایک کنسولیڈیشن فیز میں. یہ جو رینج ہے، اس رینج سے باہر نکل کے یہ اسٹیبلش کرے گی بیئرس کو، تو جس کو میں بیئرش ٹرینڈ کہوں گا کہ ہاں جی بیئرش ٹرینڈ ہو گیا، ہم مارکیٹ 6,000 8,000 10,000 نیچے جا رہی ہے. تو وہ چیز ابھی تک نظر نہیں آئی تھی. ہاں بیئرز ایکٹیویٹ ہوئے، پھر تھوڑے طاقت میں اضافہ ہوا، مگر یہ جو کم بیک ہے اس کی امیدیں برقرار رہیں جسٹ بیکاز کہ ہم اس ایریا میں تھے. تو یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ ہم پچھلے دنوں سے چونکہ اس فیز میں تھے تو کم بیک کی ویکر امید تھی، مگر امید رہتی ہے جب تک کہ لوور لمٹ آف دی رینج ٹوٹ نہیں جاتی. اچھا جناب، اب آپ کے سامنے یہ میں نے امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کو الگ سے ڈیفائن کر دیا ہے. اس کو اگر کنکلوڈ کروں تو مارکیٹ میں تیزی نظر آ رہی ہے. اگر کی ریزسٹنس کو اور سپورٹ لیول کو فوکس کرے تو کل کے لیے ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے. اب کل مارکیٹ اگر اوپر جا کے نیچے آتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو 1,14,000 کے اوپر رکنا چاہیے. اگر وہ 1,14,000 کے نیچے آتی ہے تو پھر ایگزٹ لے لینی چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. کیونکہ 1,00,000 اوپر جا کے واپس آنے کے بعد، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، ایک تو میں نے اسٹاپ لاس 1,13,235 کا دیا، مگر میں ہائی بنا کے اگر 1,14,336 کو ٹیسٹ کر کے پھر واپس نیچے آتی ہے اور 1,13,663 کو توڑتی ہے تو مال لے کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو سمجھ آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے مددگار ہوتی ہوگی. اگر ہوتی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے. اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کیجئے اپنے نیٹ ورک میں. یہ تمام وہ آئیکونز ہیں جس پر ہم ڈیلی اپڈیٹ دیتے ہیں، نہ صرف ڈیلی اپڈیٹ دیتے ہیں بلکہ آڈیو کی شکل میں مڈ ڈے اپڈیٹ بھی دیتے ہیں. اس وقت میں نیو یارک اوپننگ ہونے والی ہے تو میں کرپٹو اور کموڈیٹیز اینڈ فوریکس کی مڈ ڈے کال دینے جا رہا ہوں. نمبر ٹو کانٹیکٹ اس 0345 619 0443. بہت شکریہ.